سورہ توبہ کیسٹ نمبر 61۔ صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم۔ وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں مومنوں کی صفات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہی اتنا بڑا تعلق ہے اب دیکھ لیں کہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا، میرے آقا نے جب مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تو حضور پاک نے انصار مدینہ کو بھی بلا لیا اور مہاجرین کو بھی بلا لیا، اور آقا بین المہاجرین والانصار، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہاجر بھائی تمہارے جو ہیں وہ اپنا گھر بار بچے وطن چھوڑ کے آئے، تو لہٰذا تم ان کی مدد کرو۔ اور مدد کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم چندہ دو پیسے دو، نہیں، بلکہ ایک بھائی مہاجر دوسرا انصاری عمل میں بھائی بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر ایک انصاری کو بھائی بنا دیا۔ تو مدینے والوں نے کہا کہ یا رسول اللہ بالکل ہمارے آنکھوں پر ہے، اور انہوں نے ایسا بھائی بنایا کہ جب بھائی کو لے کے گئے تو اس کو گھر میں بٹھایا اور کہا دیکھو میرا بھائی، یہ میرے گھر میں 2 کمرے ہیں، ایک تمہارا ایک میرا، یہ میرے باغ میں اتنی کھجوریں ہیں، آدھی تمہاری ہے آدھی میری ہے، یہ میرے گھر میں اتنی سامان ہے، آدھا تمہارا آدھا۔ اب نبی پاک نے بھائی بنا دیا، سب ہمارا آدھا مشترک ہے۔ حتیٰ کے بعد صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یہاں تک بھی کہہ دیا، صحابہ نے انہوں نے کہا کہ میرا بھائی دیکھو میری 2 بیوی ہیں، میری 3 بیوی ہیں، تمہاری بیوی کوئی نہیں، تو ایسا کرو کہ ان میں دیکھ لو، تو میں طلاق دے دیتا ہوں تم شادی کرو، تاکہ تم بھی بغیر بیوی کے نہ رہو، میرے جو بھائی ہو انہیں ہر لحاظ سے تمہاری مدد کریں۔ یاد رکھیں یہ کوئی بے غیرتی نہیں ہوتی، ہم لوگ جو کام اسلام کے مطابق ہو اس کو تو سمجھتے ہیں بے غیرتی، اور جو کام کفر کے مطابق ہو اس کو سمجھتے ہیں غیرت۔ یعنی اگر کوئی آدمی اسلام کے خلاف چل رہا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں یہ تو بڑا اچھا ہو، اور اگر اسلام کے مطابق جب طلاق دے دی تو وہ اجنبی ہو، اس کے لیے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اچھا اس اجنبی عورت کے ساتھ کوئی دوسرا شادی کر لے تو اس میں نہ کوئی جھگڑا ہے نہ کوئی، لیکن اب دیکھیں کہ یہ تو انصار کا کردار تھا، اور مہاجرین نے کیا کردار ادا کیا؟ انہوں نے کہا میرا بھائی دیکھو بات سنو، اللہ تمہارے مال میں بھی برکت دے، تمہارے اہل میں بھی برکت دے، تمہارے باغ میں بھی برکت دے، مجھے ایک رسی دے دو اور ایک کلاڑی دے دو، میں باغ میں لکڑیاں کاٹ کے بیچوں گا، تمہارے اوپر بار نہیں بنوں گا۔ اللہ کے نبی نے تو بھائی بنا دیا ہے، لیکن میں تمہارے لیے بار بننے کے لیے تیار نہیں۔ تو مہاجرین نے بھی پھر اخوت کو نبھا کے دکھلا دی۔ اور اسی طرح ایک جنگ میں واقع آتا ہے جس کی مثال دنیا میں نہیں ملتی۔ صحابہ زخمی ہیں، جنگ بڑے زور پہ ہو رہی ہے، تو ایک صحابی کہتے ہیں کہ ایک زخمی نے آواز لگائی کہ پانی، اس کو پانی کی ضرورت تھی، تو کہتے ہیں کہ میں اپنی مشکیزہ جو تھی وہ لے کے دوڑا، میں اس کے بعد جب پہنچا کہ پانی پلاؤں تو ساتھ والے ایک صحابی کی آواز آئی کہ مجھے بھی پانی چاہیے، اس نے کہا اچھا میرا فکر نہ کرو اس بھائی کو پلاؤ، حالانکہ وہ زخمی ہے، مر رہا ہے اور شہید ہو رہا ہے، اس وقت اس کو کتنی طلب ہوگی؟ کہا نہیں میرے بھائی کو دے دو مجھے کو۔ وہاں جب پہنچے آگے آواز آ گئی، حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ 7 صحابہ نے
سب اپنے سے آگے کو بھیجتے گئے، آگے کو بھیجتے گئے، جب 7ویں پہ پہنچے تو مر گیا، وہ واپس آیا وہ سارے شہید ہو گئے۔ کسی کو بھی پانی نصیب نہیں ہوا، لیکن اس نے کہا میں نہیں پیتا جب تک میرا بھائی نہ پیتا۔ اس لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ میرا محبوب تیری جماعت جو ہے نا صحابہ کی، یہ تو ایسی کھری جماعت ہے کہ یوسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، ان کو اگر ضرورت بھی ہوتی ہے، محتاج بھی ہوتے ہیں، لیکن اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دیتے ہیں۔ اسی طرح میرے آقا نے سرکار دو عالم نے رحمت دو جہاں نے صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک طریقہ فرمایا تھا کہ جب عشاء کی نماز سے فارغ ہوتے تو آپ پوچھ رہے تھے بھی کوئی ہے جو میرے مہمان کو گھر لے جائے، کیونکہ حضور کے گھر میں بھی تو کچھ نہیں، تو صحابہ جو ہیں حضور کے مہمان کو گھر لے جاتے۔ تو ایک صحابی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کے بارے میں عرض کیا کہ انا یا رسول اللہ، یہ آپ کا مہمان میں لے جاؤں گا۔ اور جب گھر آیا تو اپنی بیوی سے پوچھا بھی گھر میں کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے بندے گھر میں تو اتنا ٹکڑا ہے روٹی کا اور تھوڑا سا زیتون کا تیل اور چھوٹی سی چیزیں ہیں جو بچے مشکل سے کھائیں گے۔ اس نے کہا دیکھو ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو حضور کا مہمان ہمارے گھر میں آیا ہے، تو آپ ایسا کریں کہ جو بھی ہے نا وہ اٹھا کے دے دو، تو ہم مہمان کے آگے رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، اور تو جگہ ہوتی نہیں تھی، کمرہ ایک ہی کمرہ ہوتا تھا، اور انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ بچوں کو تو سلا دو، اور اس کے بعد جب کھانے کا وقت آ جائے اور کھانا شروع ہو جائے تو تم طریقے سے دیا جو ہے بجھا دینا، اور ہم دونوں کٹھے بیٹھ کے ایسے منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے، وہ یہ نہ سمجھے کہ گھر والے تو بھوکے رہ گئے تو میں کھا جاؤں گا، تو وہ بھی تو صحابی ہے، وہ نہیں کھائے گا، وہ کہے گا بھی گھر والوں کا زیادہ حق ہے۔ تو دونوں میاں بیوی بیٹھے منہ ہلا رہے ہیں تاکہ مہمان نے جو کچھ گھر میں موجود تھا کھا لیا۔ تو جب صبح کو نماز میں حاضر ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، فرمایا تم قصہ سناتے ہو رات کا کہ میں بتلاؤں؟ مجھے اللہ نے خبر دی ہے کہ تم نے جو قربانی دی ہے بھائی کے، اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ مومن جو ہے وہ مومن کا بھائی ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں اس کو بھائی بنایا ہے کہ انما المؤمنون اخوة، فرمایا فاصلحوا بین اخویکم، فرمایا المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض۔ اور اللہ کے قرآن میں ان آیات کے علاوہ بھی جیسے صحابہ کی صفت آئی ہے والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، تو میرے محبوب کے صحابہ جو ہیں دشمنوں کے سامنے تو بڑے سخت ہیں لیکن آپس میں بڑے مہربان ہیں، آپس میں ایک دوسرے پر جان نثار کرنے والے ہیں۔ اسی طرح اگر صحابہ کی قربانیوں کے واقعات پڑھیں اور آپ وہ کتابیں دیکھیں جن میں صحابہ کے مناقب ہیں، جن میں صحابہ کے فضائل ہیں، جن میں صحابہ کا ایثار ہے، جن میں صحابہ کی قربانیاں ہیں، تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ آج کی دنیا میں ہر بندہ نفسی نفسی اپنے اپنی ذات میں پڑا ہوا ہے۔ یعنی آپ حیران ہوں گے کہ شہروں میں جو ساتھ کا دیوار کے ساتھ دیوار ہے، دروازے کے ساتھ دروازہ ہے، اس کا بھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون ہے، اس کا بھی پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے بچے بھوکے ہیں اور ان کو بھی کھانا ملا ہے یا نہیں ملا ہے۔ محلے کو چھوڑیں، دیوار کا دیوار کا پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ ہر آدمی جو ہے وہ اپنے اپنے معاملات میں پڑا ہوا ہے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن کا دوسرے مومن پہ حق ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار آپس میں بغض نہ رکھا کرو، آپس میں حسد نہ رکھا کرو، ایک دوسرے کے گناہوں کو تلاش نہ کیا کرو۔ اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندوں سب بھائی بن کے رہا کرو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تؤذیہ فی البنیان، اگر مسلمان بھائی کا گھر ہے تو اس کو اپنی مکان میں تکلیف نہ پہنچاؤ۔ کیا مانا مکان میں؟ فقہا نے لکھا کہ تم اتنا اونچا مکان بنا دو کہ اس کی روشنی بند ہو جائے، ہوا بند ہو جائے، یہ بھی ایذا ہے اور حرام ہے۔ اسی طرح فقہا نے لکھا ہے کہ اگر تم نے فروٹ کھائے ہیں تو اس کے چھلکے گلی میں نہ پھینکو تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تیرے گھر میں گوشت تھوڑا ہے تو پانی تو سستا ہے، پانی پر تو خرچ نہیں ہوتا، پانی بھی آدھا ڈال دو تاکہ تھوڑا سا کھانا ہمسائے کو بھی بھیجتے کہ وہ بھی بیچارہ کچھ کھا لے۔ تو خدا کی شان ہے کہ جب دیہاتوں میں قبائلی زندگی جسے لوگ کہتے ہیں نا جاہلوں کی زندگی، جسے لیکن یقین فرمائے کہ ہم لوگ اس وقت جو دیکھتے تھے نا جی کہ ہمارے قبائل میں دودھ بیچنا جو ہے وہ اتنا بڑا جرم سمجھا جاتا تھا
کہ لوگ دانے دے دے کے اس کو مار دیتے تھے. یہ کیسا بدبخت ہے یار, دودھ بیچتا ہے. بھائی دودھ اللہ نے دیا ہے تو غریبوں کو ہمسائے مفت دو. اسی طرح ہمسایوں کے گھر میں صبح کی نماز کے بعد فوراً لسی تقسیم ہو رہی, دودھ تقسیم ہو رہا. یہ ساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں. ایک دوسرے کے گھر میں دکھ ہے, سکھ ہے, تکلیف ہے. یعنی بندہ یہ سمجھتا تھا کہ بھائی یہ تو میری تکلیف ہے. یعنی آپ حیران ہوں گے کہ اس دور میں جو ڈاکو ہے نا, چور, ڈاکو, قاتل, ان کو بھی حیا تھا کہ اگر انہوں نے کسی گھر میں ڈاکہ ڈالا اور ان کو پتہ لگ گیا کہ ہمارے قبیلے کی یا ہمارے علاقے کی ایک لڑکی یہاں بیائی ہوئی ہے, ان کا بھی یہاں ڈاکہ نہ ڈالو, یہ تو ہمارے رشتے دار ہیں, ان کے گھر میں ہم کیسے ڈاکہ ڈالو. تو بھائی کون سی رشتے داری, ان کا یار چھوڑو نا, ہمارے علاقے کی لڑکی یہاں ہے تو پھر یہ تو ہماری بیٹی کا علاقہ ہوا, ہماری بیٹی کا گھر ہوا, اس میں ہم ڈاکہ کیسے ڈالیں. آج کے لوگ اپنے باپ کو قتل کر رہے ہیں, اپنی ماں کو قتل کر رہے ہیں, اپنے بہنوں کو قتل کر رہے ہیں, اپنی اولادوں کو قتل کر رہے ہیں. کیا وجوہات ہیں کہ دل میں ایمان ختم ہو گیا. اگر اللہ پہ یقین ہو تو کوئی آدمی خودکشی کیوں کرے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے پہ راضی ہو تو ایک دوسرے کو نقصان کیوں پہنچائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ مومن کی نصیبت یہ ہے کہ یتناصرون بعضهم ببعض, وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوتے ہیں. اور مومن کی مثال میرے محبوب نے دی ایسی ہے کل بنیاد ہے, جیسے کہ ایک بنیاد ہے, بنا ہے, ایک عمارت ہے, جیسے اس کی اینٹیں ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتی ہیں. مومن ایک دوسرے کو طاقت پہنچاتے ہیں. آج اللہ کے کعبے میں بیٹھ کے غور کریں ایمان سے کہ جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے, جو کچھ خصوصا میں ہو چکا ہے, جو کچھ صابرہ شتیبہ کے کیمپوں میں ہو چکا ہے, ہم بھائی ہیں, ہماری غیرت زندہ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کیا کر سکتے, اور کوئی بات نہیں ہے کہ ہم کر سکیں. پہلے دور میں دیکھیں کہ جو سب سے بڑا حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم انسان, یعنی جس کا یہ لقب تھا کہ ظالم هذه الامہ, حضور کی امت کا سب سے بڑا ظالم, جس نے یعنی جب وہ مر گیا ہے تو اس کے جیلوں میں 30,000 بندہ تو ایسا پڑا تھا نا جن کے کوئی ریکارڈ ہی نہیں. اتنا بڑا ظالم آدمی ہے. اس کو ایک خط ملتا ہے ایک لڑکی کا, اور وہ بھی ایسے ٹوٹا پھوٹا کسی چیز میں لکھا ہوا کہ بھئی ہم 3-4 لڑکیاں ہیں اور ہمیں اغوا کر لیا گیا ہے. اور اغوا کرنے والا کون ہے؟ راجہ طاہر ہے, ہندو راجہ ہے, اور اس نے اپنے محل میں ہمیں قید کر رکھا ہے اور ہماری عزت پہ حملہ کر رہا ہے. تم مسلمان ہو, تمہارے اندر طاقت نہیں کہ ہمارا بدلہ لو اور ہمیں چھڑاؤ. آپ حیران ہوں گے کہ یہ خط کہاں سے آیا؟ سندھ سے. جو آپ کے ملک میں ہے نا سندھ کا علاقہ, یہ تھا راجہ طاہر کا, جسے اب آپ بیبل کہتے تھے اس زمانے میں. تو حجاج ابن یوسف نے اس خط کو پڑھتے ہوئے اس کا خون کھول گیا. اس نے کہا میں کھانا پینا بند جب تک کہ لڑکی ان کا بدلہ نہ, مسلمان کی لڑکی کو ہندو لے جائے. اس نے محمد ابن قاسم کو حکم دیا کہ تم یہاں سے لشکر لے کے نکلو اور اس راجہ طاہر, اس وسنی, اس بت پرست, اس کافر کی اینٹ سے اینٹ بجا ڈالو. آپ اندازہ کریں کہ عرب کے علاقوں سے اونٹوں پہ نکلا وہ لشکر کو, ہوائی جہاز سے پہنچ گیا 4 گھنٹے میں. اونٹوں کے قافلے, یہ آپ اپنے ملک میں نظر دوڑائیں نا, جہاں جہاں آپ کو کھجور ملے گی نا وہی سے قافلے گزرے ہمارے ملک میں. وہ کھجور کھاتے گئے نا, گٹھلیاں پھینکتے گئے تو کھجوریں ہوتی گئیں. یہ سارے علاقے میں جہاں جہاں آپ کو کھجور زیادہ ملے نا, سمجھو یہاں سے عرب گزرے تھے. وہاں پہنچے, مقابلہ کیا اور اس کو مار مار کے فنا کر دیا. یعنی 3 لڑکیوں کی عزت عصمت لٹنے پہ, اور آج ہم میں کوئی غیرت, کوئی حمیت کچھ ہے باقی کہ ہندو اتنی مسلمان عائشہ نام کی لڑکیاں ہیں جو عائشہ بن کے ہندوؤں کے قبضے میں ہے. ہماری کوئی اہم شان کو انہیں کی فلم دیکھتے ہیں, انہیں کا ڈانس دیکھتے ہیں, انہیں کے ناچ دیکھتے ہیں, انہیں کی بنی ہوئی چیزیں خریدتے ہیں. اور کی چھوڑو یار, یہ کیا جھگڑا ہے, چیز ہے وہ کافر کی بھی ہو کسی کی ہو, جائز ہے نا, لیکن کوئی غیرت بھی تو ہے نا.
کوئی ایمان بھی تو ہے, کچھ نہیں کر سکتے, کم از کم کافر سے بیکار تو کر سکتے ہیں, کچھ نہیں کر سکتے ہیں, تو کم از کم دل میں تو نفرت ہوتا ہے آضاف الایمان, کم از کم آضاف الایمان جو ہے ایمان کا آخری ضعیف ترین درجہ جو ہے وہ تو مومن میں ہو. تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ پاک مومنوں کی کیا صفت بیان فرماتے ہیں. اب فرماتی ہیں وہ بھی صحیح ایضاً, یہ بھی بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. حضور نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم و تراحمہم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد والحمى والسهر. حضور پاک نے مثال کیسے دی, قربان جاؤں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا مومنوں کی مثال محبت میں اور ایک دوسرے پہ رحم کرنے میں ایسی ہے جیسے ایک بندے کا وجود ہے کل جسد الواحد, یعنی ہم سب مومن گویا ایک ہیں. آپ نے فرمایا دیکھو یہ بندہ ہے نا, اب دیکھیں آپ کو اگر تکلیف ہے سر میں, تکلیف ہے ہاتھ کی انگلی میں, تکلیف ہے پاؤں کی انگلی میں, ایک جگہ کسی تکلیف ہے تو سارے بدن میں درد ہے, سارے بدن کو بخار ہے. فرمایا مومن تو اسی طرح ہے کہ ایک بھائی کو تکلیف ہو تو سارے بے چین ہو جائیں, سب کی نیندیں اڑ جائیں, سب کو حرارت اور گرمی محسوس ہو, سب کو تکلیفیں محسوس ہوں. اور آج ہم کلمہ پڑھنے والے, حضور کی امت کہلانے والے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ درود پڑھنے والوں کا یہ عالم ہے کہ ہماری مسجدیں بھی الگ ہیں, ہماری نمازیں بھی الگ ہیں, ہماری جماعتیں بھی الگ ہیں, ہمارے کپڑے بھی الگ ہیں, ہمارے دوپٹے اور پگڑیوں کے رنگ بھی الگ ہیں, اور ایک دوسرے پر کفر اور ایک دوسرے پر گولیوں کی بوچھاڑ ہے. مارنے والا بھی کلمہ پڑتا ہے اور جو گولی کھا رہا ہے وہ بھی کلمہ پڑتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تبارک و تعالی ہمارے احوال کو رحم فرما دے. اور پھر خدا کی شان ہے کہ ہر مارنے والا یہ بھی کہتا ہے کہ میں سچا ہوں. بھائی اگر ایک دوسرے کو مسلمانوں کو مارنا ہے, یہی دونوں کٹھے ہو گئے یہودی کو کیوں نہیں مارتے ہو؟ یہی دونوں کٹھے ہو گئے ہندو اور وثنی کو کیوں نہیں مارتے؟ یہی دونوں اپنی طاقت جو ہے کسی کافر پر کیوں نہیں خرچ کرتے ہو؟ اگر نمازوں پہ لوگوں کو لڑانا ہے, مسئلوں پہ لوگوں کو لڑانا ہے, 1400 سال گزر گئے ابھی تک تمہارے مسئلے حل نہیں ہوئے, کیا کہو گے دنیا؟ اب تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے, اب تو گلوبل ولیج کا زمانہ ہے کہ ساری دنیا سمٹ کے ایک بستی بن گئی ہے. آج تو آپ ایک بات جو منہ سے نکالتے ہیں پوری دنیا میں پہنچ جاتی ہے. آپ کی ایک مسجد میں لڑائی ہو ساری دنیا میں خبر ہو جاتی ہے. آپ کا ایک مسلمان مارا جائے ساری دنیا دیکھ لیتی ہے. آپ کیا کافروں کو سبق دے رہے ہیں کہ مسلمان دہشت گرد ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کو گولی مارتے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف کفر کے سارے ریکارڈ توڑ ڈالے. کیا بات ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا اور ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے کعبے میں میری ایک, میں تو خیر چھوٹا ہوں, بڑی بات, میں تو ایک طالب العلم ہوں, میری کیا حیثیت ہے, لیکن بہرحال فریاد تو بندہ کر سکتا ہے. دیکھو نا ایک چیونٹی نے بھی تو آخر تقریر کی تھی نا, جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آنے والا تھا تو ایک چیونٹی نے بھی اپنی قوم کو کہا تھا نا کہ بھائی جلدی جلدی اپنے بلوں میں گھس جاؤ, سلیمان علیہ السلام گزر رہے ہیں کہیں کچرے نہ جاؤ. تو اگر ایک چیونٹی کو اپنی جنس سے ہمدردی ہے اور قوموں کو بچانے کے لیے تقریر کر سکتی ہے تو میرے جیسا ایک ادنا آدمی بھی بات تو کر سکتا ہے, کوئی مانے یا نہ مانے, کوئی کسی کے دل پہ اثر ہو یا نہ ہو. جیسے کہ عربوں کی ایک بڑی تاریخی نسل ہے کہ ایک عرب کا وفد جو تھا وہ بادشاہ کی دربار میں پیش ہوا, ان کے ساتھ بھی 6-7 سال کا بچہ بھی تھا. تو جب بادشاہ کے سامنے جا کے کھڑے ہوئے تو بادشاہ کے حاجب نے یعنی ان کے سامنے جو منتظم تھے انہوں نے کہا کہ من المتکلم منکم, تم میں سے کون ہے جو اب بات کرے گا بادشاہ کے سامنے؟ تو جلدی سے بچہ دوڑ کے آگے کہنے کا میں بات کروں. تو اس حاجب نے بادشاہ کے اے ڈی سی نے تو بچے کو پکڑا اور کہا بیٹا کیا کر رہے ہیں, یہ سارے بوڑھے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہیں, تمہارے پیچھے بڑے بڑے کھڑے ہیں, تم 7 سال کا بچہ بات کرو گے؟ تو اس بچے نے اس کے ہاتھ کو ایسے پکڑ کے جھٹکا, چھوڑو کیا کر رہے ہو؟
تمہارا بادشاہ سلیمان علیہ السلام سے بڑا نہیں اور میں ہدہد سے چھوٹا نہیں. تو اگر ہدہد سلیمان بادشاہ کے سامنے بول سکتا ہے تو میں تیرے بادشاہ کے سامنے نہیں بول سکتا. بادشاہ نے کہا بات سنو، ان کی درخواست پڑھنے کی بھی ضرورت نہیں، یہ جو کہتے ہیں ان کو دے دو. جن کے علاقوں میں ایسے بچے پیدا ہوتے ہوں ان کی درخواست سننے کی پھر کیا ضرورت. تو اس لیے ہم چھوٹے سے ہی، محاورے میں بھی ہے کہ چھوٹا منہ بڑی بات، لیکن بہرحال ایک بات میری یاد رکھ لیں کہ آپ کے ملکوں میں یا جہاں بھی دوسرے ملکوں میں بھی جتنی عام طور پہ جھگڑے ہیں جماعتوں میں، ان کے بڑے بڑوں کو آپ ایک جگہ بٹھا دیں اور ان سے پوچھیں کہ کیا تم دونوں کلمہ پڑھتے ہو؟ تو انشاءاللہ کہیں گے بالکل پڑھتے ہیں. ان سے پوچھو جی قرآن شریف پر ایمان ہے؟ کہیں گے بالکل جی ایمان ہے. ان سے پوچھو جناب حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان ہے؟ کہیں گے جی بالکل ایمان ہے. صحابہ کو مانتے ہو؟ کہیں جی بالکل مانتے ہیں. اہل بیت کو مانتے ہو؟ جی بالکل مانتے ہیں. انبیاء کے معجزات کو مانتے ہو؟ ہاں جی بالکل مانتے ہیں. اولیاء کی کرامات کو مانتے ہو؟ ہاں جی بالکل مانتے ہیں. اچھا، اس کے بعد یہ جو فقہ کے ائمہ ہیں ان کی تحقیقات ہیں، اجتہادات ہیں، بالکل ٹھیک ہے. لڑائی کس بات کی، جھگڑا کس بات کی؟ یہی کہ 11ویں کا دودھ پینا ہے یا نہیں، یہ بھی جھگڑا ہے نا. مجھے بتائیں کہ یہ جھگڑا 1400 سال کے بعد یہی ہے. 11ویں شریف، قرص شریف، تیسرے دن کے کل شریف، 7 جمعرات، اذان سے پہلے صلاۃ السلام اور اذان کے بعد صلاۃ السلام، اور جمعہ کے دن نماز پڑھ کے کھڑے ہو کے سلام پڑھنا، 27 کی رجوی منانا، یہی چلو. یہ اصول کے مسئلے ہیں، قرآن کے مسئلے ہیں. ان پہ کبھی صحابہ بھی لڑے، کبھی اہل بیت میں بھی ان باتوں پہ جھگڑا ہوا. اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. یا اسی طرح آپ دیکھیں نا جی، ایک آدمی اگر ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتا ہے، 1 2 پڑھتا ہے، جھگڑے کی کیا بات نہ، اس میں لڑائی کی کیا بات. حدیث رسول پاک میں 4 رکعت سنت بھی موجود ہے اور 2 بھی موجود ہے. اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ 4 پڑھ لیتے ہیں، اللہ جن کو توفیق دیتا ہے وہ 2 پڑھ لیتے ہیں. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے 20 رکعت پڑھی ہیں تراویح. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے لے کر آج تک مسجد الحرام میں ہر وقت نماز پڑھنے کی اجازت کی روایات بھی موجود ہیں. اور فجر کے بعد جب تک سورج نہ نکلے وہ منع کی حدیث بھی موجود ہے. اگر ایک آدمی نہیں پڑھتا ہے وہ اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے، اگر ایک آدمی پڑھ رہا ہے تو اس حدیث پہ عمل کر رہا ہے. لڑائی کے بات کی ہے، جھگڑا کے بات کا ہے کہ ایک دوسرے کے خلاف محاذرائی، مقابلہ، طوفان اور اتہام اور حسد اور بغض اور تنافر، اور مسلمان اور آپس میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کریں اللہ ہماری ہدایت کے فیصلے کرے. دعا کریں اللہ حضور کی امت کو قرآن و حدیث کے تابع کر دے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحابہ کے نقش قدم پہ چلائے کہ اگر کوئی اختلاف ہو جاتا تھا نا، کوئی صحابی آ کے ایک قرآن کی آیت پڑھ دیتا بس جھگڑا ختم ہو، سارے جھگڑے ختم. کوئی صحابی آ کے کہہ دیتا بھائی حضور نے یہ فرمایا ہے، بس مجھے پتا ہے صحابی کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے. الصحابۃ کلھم صدوق وعدول رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اسی طرح ایک قول مبارک میں آتا ہے، حضرت محاسبی کا قول ہے، اور اسی طرح دیگر علماء اور ائمہ کرام کا بھی قول ہے. ایک آدمی گیا تو اس نے پوچھا جی کہ یہ صحابہ کے بارے میں جو جھگڑا ہے، تو آپ نے فرمایا یار عجب، تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ یہودی تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کی تعریف کرتے ہیں اور نصرانی جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے اصحاب و حواریین کی تعریف کرتے ہیں، اور حضور کے کلمہ پڑھنے والے نبی کے یاروں کو نہ مانتے ہوں. مجھے عجیب حالت ہے. اللہ للہ و انا الیہ راجعون. اس لیے دعا کرو اللہ امت اسلام کو پھر جمع کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس آیت کا نمونہ بنا دے کہ واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. یاد رکھو یہ جو مسائل ہے اجتہاد میں اختلاف ہے، یہ تفرق نہیں ہوتا، یہ تو تحقیق ہے، یہ تو تحقیق ہے، اس کو تفرق نہیں کہا جاتا.
تفرق کا معنی کیا ہے کہ قرآن و حدیث کے مقابلے پہ کوئی نئی چیز پیدا کر کے جھگڑا پیدا کرے. اگر قرآن و حدیث میں بات موجود ہے، اگر قرآن و حدیث میں دونوں مسائل کا اس بات موجود ہے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ اللہ کی عنایت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت. اس کی وجہ ہوتی تھی میرے بھائی، یاد رکھو، حضور کے زمانے میں صحابہ دین سیکھ کے اللہ کے نبی کے حکم پہ چلے گئے. کوئی یمن چلا گیا، کوئی شام چلا گیا، پھر وہ صحابی مدینے واپس ہی نہیں آئے. تو اس نے اس زمانے میں جو کچھ سیکھا تھا محمد رسول اللہ سے، وہ آگے حضور کی امت کو سکھاتے گئے. ان کے بعد جو احکام آئے وہ تو صحابی نے پڑھے ہی نہیں، نہ سنے ہیں نہ ان کو پتا. جیسے پہلے نماز میں بولنا جائز تھا، بعد میں حکم ہو گیا کہ نماز میں بولنا منع ہے. جیسے پہلے حکم تھا کہ جناب آدھی رات عبادت کرو اور آدھی رات نیند کرو، پھر حکم ہو گیا کہ فقرؤوا ما تيسر من القرآن، فقرؤوا ما تيسر منه. اللہ نے فرمایا حضور تیری امت کی کمزوری پہ میں نے رحم کر دیا ہے، اب جتنا توفیق اور آپ کو پڑھ لے تہجد میں، اللہ ہمت دے تو 2 رکعت پڑھ لو، اللہ ہمت دے تو 8 رکعت پڑھ لو، اللہ ہمت دے تو 1 پارہ پڑھ لو، اللہ ہمت دے تو 3 پارے پڑھ لو. جھگڑے کی تو بات ہے ہی نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جھگڑوں سے اور اختلافات سے بچائے، تباغض اور تحاسد سے بچائے. اور اس کے بعد ضرورت یہ قولہ تبارک و تعالیٰ. اب دیکھو مومنوں کا پہلا کام کیا ہے؟ تبلیغ. فرمایا یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر، کہ مومن اور مومنہ کی صفت کیا ہے؟ مومن مرد ہوئے عورت بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے منع کریں. پہلی صفت مومن کی کیا ہے؟ پہلی صفت جو اللہ نے قرآن میں ذکر کی ہے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر. اسی طرح فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس. اللہ نے تمام امتوں میں حضور کی امت کو بہتر امت قرار دیا. اور اس کے بعد فرمایا کہ یہ خیریت کا مقام کیوں ملا؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم لوگوں کو بھلائی کرنے والے، بھلائی کی دعوت دینے والے، برائی سے روکنے والے. اسی طرح فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ. حضور نے فرمایا تم میں سے ایک جماعت ہر وقت ایسی ہو جو لوگوں کو بھلائی کی دعوت دے اور برائی سے روکنے والی ہو. اسی طرح حضور پاک نے حجت الوداع میں جب میرے آقا نے آخری حج مبارک پہ تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا الا فلیبلغ الشاہد الغائب. آپ نے فرمایا جو موجود ہیں وہ میرا فرمان ان کو پہنچائیں جو حاضر نہیں. جو بات سنی ہے دوسرے کو پہنچا. اسی طرح حضور نے فرمایا بلغوا انی ولو آیہ. اگر تم کو ایک آیت بھی آتی ہے تو اللہ کے دین کی آیت پہنچاؤ. یہ نہ سمجھو گے مولوی کریں گے. تمہیں وضو آتا ہے لوگوں کو وضو سکھاؤ، تمہیں نماز پڑھنی آتی ہے لوگوں کو نماز سکھاؤ، تمہیں قاعدہ آتا ہے لوگوں کو قاعدہ سکھلاؤ، تمہیں سنت کے مطابق دعا کرنا آتا ہے لوگوں کو دعا سکھلاؤ، تمہیں وطروں میں قنوت پڑھنی آتی ہے دوسرے بھائی کو قنوت سکھلاؤ. اور یہ فرض یہ نہیں کہ صرف مرد کرے، عورتوں پر بھی یہی حکم ہے. اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ کم از کم ربع الاحکام، حضور کی شریعت کے احکام کا چوتھا حصہ جو ہے، ان چوتھے حصے کی عالمہ جو ہے وہ بی بی عائشہ صدیقہ تھی رضی اللہ تعالی عنہا. فرمایا کہ چوتھا حصہ احکام کا جو ہے وہ سکھانے والی کون ہے؟ بی بی عائشہ ہے. کہ بڑے بڑے صحابہ جو ہیں جب فرماتے ہیں قد استشکل علینا، جب ہم پر کوئی مسئلہ مشکل ہو جاتا، کوئی مسئلہ حل نہ ہوتا تو ہم بی بی عائشہ کے پاس آتی. وجدنا عندها علما، جب ہم بی بی عائشہ کے پاس آتے تو اس کے پاس اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل موجود ہوتا. تو اس لیے اللہ نے یہ حکم دیا ہے کہ دین کی دعوت ہے، دین کی تبلیغ ہے، مرد ہیں عورت ہیں، گلی گلی گھر گھر میں پہنچائیں. اور مومن کی سب سے پہلی صفت ہے، اس لیے فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے زمانے کی، انسان گھاٹے میں ہے مگر وہ جو ایمان لائے، اچھے عمل کرے، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرے اور صبر کی وصیت و نصیحت کرے، وہ کامیاب ہوگا. اللہ نے قرآن میں اسی طرح فرمایا ومن احسن قولا
ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا، فرمایا اس سے زیادہ بہتر کون ہے کہنے والا جو اللہ کے رستے کی طرف بلانے والا ہے، اللہ کے دین کی دعوت دینے والا ہے۔ یاد رکھیں کہ جو لوگ بھی اللہ کے دین کی دعوت میں مصروف ہیں ان کے ساتھ محبت کریں، پیار کریں، اور اگر ان میں غلطی ہے تو وہ بات مل کے محبت سے حل کریں، محبت سے سمجھائیں، نہ کہ اللہ کے دین کو روکنے کے بعد باعث بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہمیں بھی دین حق کی دعوت کی توفیق دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی دین کی تبلیغ کی توفیق دے۔ اور یہ صرف ایک مولوی کی ذمہ داری نہیں، یاد رکھے، وہ تو جتنا علم بڑھے گا ذمہ داری بڑھ جائے گی، لیکن یہ ذمہ داری ہر مومن کی ہے۔ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ اس لیے ہر آدمی کوشش کرے اور ایمان سے کہ اسی ایک آیت پہ عمل کر لیں، دیانتداری سے کہو بولا کوئی بندہ ایسا رہ جائے گا جس کو دین نہ پہنچے، اگر ہر گھر ہر بندہ ایک دوسرے کو دین کی دعوت دے، اور جتنا اللہ نے اللہ نے تمہیں بتلایا، جو ایک حدیث بھی آ رہا ہے وہی سنو، ایک آیت آپ کو یاد ہے قرآن کی وہی بتلا رہا ہے، جو نہیں آتی کا وہی دوسرے عالم سے جا کے پوچھ لو، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اور یاد رکھو کہ ہمیں یہ کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جماعت خیر کی طرف بلا رہی ہے یا شر کی طرف بلا رہی ہے؟ علماء نے فرمایا کہ وہ جن کو دعوت دیتے ہیں ان کو دیکھ لو، اگر بے نمازی نمازی بن رہا ہے، اگر بے دین دین والا بن رہا ہے، اگر بدعت والا سنت کی اتباع کر رہا ہے، اس کی شکل اس کی سیرت صورت حضور کی سنت پہ آ رہی ہے، سمجھو خیر کی طرف بلا رہا ہے۔ اور اگر وہ بلانے والا جو ہے تمہیں برائی کی طرف بلا رہا ہے، فتنے کی طرف بلا رہا ہے، سنیما کی طرف بلا رہا ہے، پتے کھیلنے کی طرف بلا رہا ہے، شطرنج کھیلنے کی طرف بلا رہا ہے، VCR دیکھنے کے لیے رات کو بلا رہا ہے، فلم دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے، بازاروں میں پھر کے لوگوں کی لڑکیوں کو دیکھنے کے لیے بلا رہا ہے، چوری اور ڈاکے کے لیے بلا رہا ہے، تم ماشاءاللہ اگر آٹا میں باجرہ ملا ہو تو وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہو ماشاءاللہ، تم چائے کی پتی میں اگر کوئی اور بلا ملی ہوئی ہو وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہو، تم اگر مرچوں میں کوئی اور اینٹ پیس کے ملائی ہوئی ہے وہ بھی ڈھونڈ لیتے ہو۔ دین والوں کا تمہیں پتہ نہیں لگتا کہ جی کون حق پہ ہے کون نہ حق پہ ہے، کیا کریں گے کہاں جائیں جی، ہمیں پتہ ہی نہیں لگتا۔ اللہ کے بندے اگر کوئی تمہیں مندر کی طرف بلا رہا ہے سیدھی بات ہے کافر ہے، اگر تمہیں کوئی گرجے کی دعوت دیتا ہے کافر ہے، اگر تمہیں گناہوں کی طرف بلاتا ہے شیطان ہے، اگر تمہیں فسق و فجور کی طرف بلاتا ہے، قتل کی طرف بلاتا ہے، جوئے کی طرف بلاتا ہے، ڈاکے کی طرف بلاتا ہے، صاحب سمجھو کہ یہ اولیاء الشیطان ہے۔ اگر اللہ کے نماز کی طرف، اچھا اب بلانے والوں میں بعض چیزیں جو ہیں مثلا غلطیاں ہیں تو وہ علماء کا کام ہے کہ ان کے ساتھ مل کے ان کو سمجھائیں، ان کی اصلاح کریں اور محبت کے ساتھ ان کو سمجھائیں تاکہ ان کے دلوں میں بات سمجھ آ جائے کہ دیکھو میرا بھائی تم دین کے لیے محنت کریں لیکن یہ بات بدعت ہے اور یہ سنت ہے۔ ان کو جب آپ محبت سے کہیں گے تو بندہ مان لے گا، جب کہنے سے پہلے ہی تم یہ فیصلہ کر لو کہ خیال کرنا مولوی مکی وہابی ہے اس کے قریب نہیں جائے گا، مولوی مکی تمہاری بات کا حاصل ہوگا، تم پہلے ہی فیصلہ کر لو یہ چھوڑو یار یہ تو بڑے گمراہ لوگ ہیں، پتہ نہیں کیا نکل آئے ہیں، یہ تو نیا دین ہے، تو پھر اس پر کیا اثر ہو؟ اثر تب ہوتا ہے کہ جب دین کی دعوت اسلوب سے دو، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ،
حضور کے سامنے ایک کافر پکڑا گیا اور وہ نجد کے علاقے کا بہت بڑا سردار تھا. وہ پکڑا گیا, صحابہ پکڑ کے لے آئے. حضور نے فرمایا جو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ. صحابہ نے کہا حضور یہ کافر ہے اور حضور کی مسجد میں. آپ نے فرمایا اس کو باندھ دو, یہ مسجد میں رہے گا, ہماری نماز دیکھے گا, قرآن سنے گا تو مجھے ہدایت ملے گی. کیا ہو گیا؟ کافر ہے تو کیا ہو گیا؟ وہ جناب ستون سے باندھ دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوتے گزرتے, آپ نے فرمایا ہاں اسامہ بن فلان کیا حال ہے, کیا خیال ہے تمہارا, آپ کوئی رائے بدلی؟ اور نہیں کہا حضور نہیں, رائے شہر میری نہیں بدلی ہے. بات یہ ہے کہ میں اپنے علاقے کا سردار ہوں, میں کوئی گرا پڑا بندہ نہیں ہوں. اگر آپ نے مجھے مارنا ہے نا تو آپ مجھے قتل کر دیں, میرا بدلے لینے والی قوم موجود ہے, میرا بدلہ لیا جائے گا, میرا خون بیکار نہیں جاتا. اور اگر آپ احسان کر دیں, چھوڑ دیں مجھے, تو میں مرد آدمی ہوں, احسان کا بدلہ دوں گا. ایک دن گزر گیا, حضور نے پھر پوچھا ہاں جی کیا حال ہے, تو دماغ ٹھکانے میں آیا. انہوں نے کہا حضور ہماری وہی بات, ان تقتل ذات من, اگر قتل کرو گے تو میں بھی خون والا قبیلے والا بندہ ہوں, میں خون کا بدلہ لینے والے ہیں, وہ مجھے کوئی غم نہیں, میں کوئی ایسا گرا پڑا نہیں ہوں کہ آپ مجھے مار دیں گے یا لوگ چھوڑ دیں گے. اور اگر احسان کر دو تو آپ کی مرضی ہے. حضور میں چیز کو رہنا. 3 دن جب گزر گئے تو حضور نے فرمایا ہاں بھائی سمامت ابن عفان کیا خیال ہے, کچھ تفریح طبیعت میں فکر میں تبدیلی ہے؟ نہیں ہمارا حضور وہی بات. حضور نے فرمایا اچھا چھوڑ دو, ہم نے فرمایا اس کے رسیاں چھوڑ دو, آپ چھوڑ دو جائیں. ہم نے جاؤ میں نے آزاد کیا. اب 3 دن وہ قرآن سن چکا ہے حضور کا, حضور کو اللہ کے دربار میں کھڑا ہوا دیکھ رہا ہے, صحابہ کو رکوع میں سجود میں اپنے رب سے مانگتے ہوئے دیکھ رہا ہے. ایسے تو نہیں. تھوڑی دیر کے بعد غسل کر کے آ گیا اور کہنے لگا اس دیا تھا یا رسول اللہ, کہا حضور ہاتھ بڑھائے مجھے کلمہ پڑا. میں تم تو کہہ رہے تھے نہیں بڑا, نے کہا نہیں حضور وہ تو ضد کی بات تھی نا, اسلام تو اندر میرے آ گیا تھا, لیکن میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ رسیوں میں جکڑا ہوا کلمہ پڑھوں. یہ تو پھر بزدلی والی بات تھی نا, لوگ کہتے ڈر کے بارے مسلمان ہوا. اب آپ نے مجھے چھوڑ دیا ہے, میں آزاد ہو گیا ہوں, میرا رائے ہے, میرا فکر ہے, میں آزاد ہوں تو میں کلمہ پڑھتا ہوں. اور ایک بات مجھے یہ بھی بتائیں حضور کہ میں جا رہا تھا عمرہ کرنے کے لیے, کافر بھی عمرہ کرتے تھے. یہ تو سمجھا کرو کہ ہم عمرہ کرتے ہیں تو بالکل آسمان پہ پہنچ گئے, یا ہم نے عمرہ کر لیا ماشاء اللہ تو جناب ولی بن گئے. نہیں کچھ نہیں, عمرہ تو کافر بھی کر لیتے. انہوں نے کہا حضور میں عمرے کے لیے جا رہا تھا مکہ شریف, آپ کے صحابہ مجھے گرفتار کر کے لے آئے. اب آپ کا اسلام کے بعد کیا حکم ہے؟ اور میں نے تو منت مانی تھی کہ میں عمرہ کروں گا. حضور نے فرمایا جو کہ منت یہ جائز ہے اللہ کے لیے تو تم جاؤ جا کے عمرہ. انہوں نے احرام باندھا جی, اپنے اونٹ میں چل پڑا, مکے آ گیا. اب جب مکے والوں نے دیکھا کہ یہ تو ہمارا کافر سردار تھا اور یہ تو بہت بڑا آدمی ہے, نجد کے علاقے کا بہت بڑا مانا ہوا سردار ہے, اور یہ احرام باندھے ہوئے ہے, عمرے کے لیے آیا ہے, وہ خوش ہو گئے, یہ تو ہمارا ساتھی ہے. قریب آنے کا بات سنو, میں مسلمان ہو گیا, میں اب وہ تمہارے والا عمرہ کرنے نہیں آیا, میں اللہ کے لیے عمرہ کرنے آیا. انہوں نے کہا اچھا اب تم مسلمان ہو گئے, سب ہوتا ہو گیا, جو مرضی ہے کہو, سب ہوتا کہو, صحابی کہو, وہابی کہو, میں نے کلمہ پڑھ لیا. انہوں نے کہا پھر ہم عمرہ نہیں کرنے کا. انہوں نے کہا جی ہم نہیں عمرہ کرنے. انہوں نے کہا دیکھو مکے والے بات سن, میں نے کلمہ پڑھ لیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں, مجھے تنگ نہ کرو, مجھے عمرہ کرنے دو. اگر آج تم میرا راستہ روک رہے ہو نا تو انشاءاللہ میں قریشی تم سے ایسا بدلہ لوں گا نا, میں تمہیں چنے چکوا دوں گا. میرا کیا کر لو گے؟ انہوں نے کہا یہ میں بتاؤں گا میں کیا کر لوں. انہوں نے کہا نہیں ہم اجازت دیں. ٹھیک ہے جی, نہیں دیتے اجازت, ہم نہیں کرتے, واپس چلے جاتے. انہوں نے جا کے اپنے قبیلے کے جوانوں کو حکم دیا کہ جو بھی قافلہ گزرے گا قریش کا شب خون مارو, لوٹ لو قافلہ. وہ
تو جناب ایک مہینہ بھی تاب نہ لائے، دوڑے سیدھے مدینے سے، کہا حضور ہماری جان چھڑوائے، یہ تو ہمارا کوئی قافلہ نہیں آنے دیتا، گندم نہیں آنے دیتا، مکے والے تو مر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یاد رکھو کہ دین میں تبدیلی تب آئے گی کہ تم دین کا کام دیکھو گے، دین والوں کے ساتھ رہو گے، اور اگر ایک دوسرے میں غلطی ہو تو محبت کے ساتھ اس کو حل کرو، پیار کے ساتھ اس کو حل کرو۔ دین کی دعوت تو بالموعظۃ الحسنہ، اللہ نے قرآن میں ہمیں بتلا دیا ہے کہ دعوت کیسے دیں۔ اب دیکھا نہیں کہ حضور نے کیسے دعوت دی، کافر پتھر برسا رہے ہیں، حضور دعوت دے رہے ہیں، کافر کانٹے بچھا رہے ہیں، محمد مدنی دعائیں فرما رہے ہیں، کافروں نے پاؤں زخمی کر دیے ہیں، جوتے مبارک خون سے بھر گئے ہیں، اور حضور کہتے ہیں اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ تو اگر آپ نبی پاک کے سچے خادم ہیں تو ہدایت امت کو تب ملے گی جب حضور کے راستے پہ چلو گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور آپ گھر میں سوتے ہیں، فرمایا نا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ۔ یاد رکھو یا اللہ نے دو عبادتوں کا ذکر کر دیا، عبادت بدنی اور عبادت مالی۔ عبادت بدنی میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں، ہماری اولادوں کو، بچے سب کو نمازی بنا۔ دل سے دعا کرو، اللہ کے کعبے میں کھڑے ہو، کوئی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے، وہ منہ سے نکلے تو کام بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ سب کو نمازی بنا دے، ان کے دل و دماغ میں نماز ڈال دے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، مومنوں کی صفت یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرنے والے ہیں۔ یاد رکھو قائم کرنے کا کیا معنی کہ نماز کو شروط و ارکان کے ساتھ، نماز کو نماز کے اوقات میں ادا کریں۔ یہ نہیں ہے کہ سورج ڈوبنے لگا تو عصر پڑھ لی، صبح سورج بالکل نکلنے پہ آ گیا تو فجر پڑھ لی، اور پھر ٹکریں مار کے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کر کے جماعت اور خوش ہو گیا یہ ہم نے نماز پڑھی ہے۔ یہ نماز نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جیسے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بعض بھائی ہمارے نماز کھڑی ہو اور 2 رکعت فجر کی سنتیں پڑھنی ہوں اور امام شروع کرے نا جی الحمدللہ رب العالمین، ابھی امام ولدالین پہ نہیں پہنچے گا، یہ 2 رکعتیں پڑھ کے بھی آ جائے گا۔ یعنی امام نے ابھی فاتحہ بھی نہیں پڑھی، 1 رکعت بھی پوری نہیں کی، ابھی رکوع میں بھی نہیں گیا، اس حضرت نے 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں۔ یہ کوئی نماز نہیں ہوتی، یہ تو ٹکریں مارنی ہوتی ہیں۔ اس لیے حضور پاک نے فرمایا ایسے نماز نہ پڑھا کرو کہ جیسے مرغے دانے چگتے ہیں اور ٹکریں مارتے ہیں۔ اسی فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اگر اللہ مال عطا فرمائے تو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، صدقات واجبہ ادا کرتے ہیں۔ اور یاد رکھو زکوٰۃ دینا احسان نہیں ہے بلکہ یہ فرض ہے، اور تم اللہ کا فرض ادا کرتے ہو۔ کسی غریب کو زکوٰۃ دو تو یہ کوئی احسان نہیں ہے بلکہ غریب کا احسان ہے کہ تمہاری زکوٰۃ کام آ گئی۔ اگر غریب نہ ہوتے زکوٰۃ کس کو دیتے ہیں؟ اگر غریب نہ ہوتے تو ہماری زکوٰتیں ادا کیسے ہوتی؟ یہ تو ان کا احسان ہے کہ ہم سے زکوٰۃ لے رہے ہیں، وہ تو واجب الاحترام ہے اور واجب الاکرام ہے۔ اس لیے فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ اب صرف نماز زکوٰۃ پہ نہ رہیں بلکہ جو اللہ رسول حکم کرے اطاعت کریں، جس سے روکیں رک جائیں۔ تمام احکام میں اپنا فیصلے کرنے والی اللہ کی ذات ہے اور اللہ کا رسول ہے، اور حضور کے بعد قرآن موجود ہے اور حدیث مبارک موجود ہے۔ تو ہر فیصلہ کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرو۔ فیما امرا، جس میں اللہ نے حکم دیا، وترکا ما انہا وزجر، اور جس سے حضور نے منع کیا ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انعام دیا کہ یہ کیا ہوگا، فرمایا اولئک سیرحمہم اللہ، اے سیرحم اللہ من اتصف بہذہ الصفات، جو مومن ان صفتوں سے متصف ہیں ان پہ اللہ رحمت فرمائیں گے۔ دعا کر اللہ ہم سب پہ رحمت فرما دے، اللہ ہمارے گھروں پہ رحمت فرما دے، اللہ ہمارے دوستوں پہ رحمت فرما دے، جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے لکھا ہے کہا ہے اللہ سب پہ رحمت فرما دے۔ فرمایا ان اللہ عزیز حکیم، یاد رکھیں عزیز اللہ کی صفت ہے، مانا غالب، ایسا غالب جس کو کوئی مغلوب نہ کر سکے۔
ایسا غالب جو جس کو چاہے غالب کر دے، اس کو کوئی شکست نہ دے سکے. اس لیے فرمایا یعز من اطاعہ، اب وہ ایسا عزیز غالب ہے عزت والا جو اس کا فرما بردار ہو، اس کو عزت دیتا ہے. فإن العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین. اصل عزت مانا غلبہ، غلبہ جو ہے کامیابی جو ہے اللہ کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے. جیسے اللہ عزیز ہے اسی طرح حکیم ہے، ان کا ہر حکم جو ہے حکمت میں ہے. کسی کو ہدایت دی تو حکمت ہے، کسی کو گمراہ کر دیا تو حکمت ہے، کسی کو توحید کا سپاہی بنا دیا تو حکمت ہے، کسی کو شرک و بدعات میں الجھا دیا تو حکمت ہے. من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. اللہ جس کو ہدایت دے دیں کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو گمراہ کرتے ہیں کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. باقی کوئی یہ کہے گا دیکھو جی اللہ نے ابو جہل کو تو گمراہ کر دیا، اس کے بیٹے کو ہدایت دے دی، اللہ چاہتے تو اس کو بھی دے دیتے. یہ اللہ کے فیصلے ہیں. اللہ جانتے ہیں کہ کون ہدایت کے قابل ہے اور کون ہدایت کے قابل نہیں. آپ جانتے ہیں نا جی کہ اس گلاس میں کتنا پانی آئے گا، اگر اس میں پوری بوتل ڈالے کہاں آئے گی، باقی بند گر جائے گا. اللہ بھی جانتے ہیں کہ کس کا دل ہے جو اطاعت کے قابل ہے، چونکہ وہ اللہ میں غیوب ہے، ان کے آگے کوئی چیز چھپی نہیں ہوتی. جو ہدایت کے قابل ہوتی ہیں ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، اور جو ہدایت کے منکر ہوتے ہیں ان کو پھر ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتی ہیں. اس لیے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے ان اللہ عزیز حکیم، حکیم فی قسمتہ هذه الصفات لهؤلاء وتخصیص المنافقین بصفاتهم المتقدمہ. اللہ نے مومنوں کو یہ صفتیں نصیب فرمائی، منافقوں کو وہ صفتیں نصیب، اس کی حکمت ہے. فإنه له الحکمت فی جمیع ما یفعلہ تبارک و تعالی. اللہ نے جو بھی فیصلہ کیا اس کی حکمت ہے. وہ علیم بھی ہیں، وہ حکیم بھی ہیں، وہ عزیز بھی ہیں، وہ غفار بھی ہیں، وہ ستار بھی ہیں، وہ قہار بھی ہیں. اس لیے اللہ کی حکمت ہے. اب دیکھو نا ایک مقناطیس ہے، وہ لوہے کو پکڑتا ہے لیکن سونے چاندی کو نہیں پکڑتا. اس کے سامنے سونا چاندی کو لگا اس کو بجا لے پکڑے، اور لوہا ہو تو دور سے کھینچ دیتا ہے. تو جب اللہ نے ایک لوہے میں خاصیت رکھ دی ہے تو جو خالق ہے اس کو پتہ نہیں کہ جہنم والا کون ہے اور جنت والا کون ہے. تو اللہ نے جس کی جنت کا فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے، اور جس کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا ہے وہ حق ہے. اللہ سے دعا کریں اللہ اپنی رحمت سے ہمیں جنت والوں میں بنائے، اللہ ہمیں مومنوں کا ساتھی بنائے، اللہ ہمیں صادقین کا ساتھی بنائے، اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی صحبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں صحابہ اور اہل بیت کی محبت نصیب فرمائے، اللہ ہمیں گمراہیوں سے بچا لے. جی ہمارے ملک میں وطر 3 رکعت پڑتی ہے، ابھی تک 1400 سال میں مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. ماشاء اللہ. تو بابا جب 1400 سال میں حل نہیں ہوا تو مولوی مکی کیا کر لے گا؟ نہیں مجھے ٹھنڈے دل سے بتاؤ، آج اگر کسی کافر کو تم دین کی دعوت دو وہ کہ یار تم کیسے آدمی ہو، تمہارا تو ابھی نماز کے مسئلے بھی حل نہیں ہوئے، تمہارا تو ابھی اس بات میں بھی جھگڑا ہے کہ وطر 3 پڑھنے ہیں، 1 پڑھنا ہے، سلام 1 پھیرنا ہے، 2 پھیرنے ہیں، دعائے قنوت جو ہے وہ وطر کی پہلے پڑھنی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، اور یہ سارے تمہاری تو نماز جو سب سے اہم عبادت ہے، تم مسلمان تو اس میں بھی اکٹھے نہیں ہو، ہمیں کس منہ سے دعوت دیتے ہو؟ تو آپ کیا کریں؟ اور اگر اللہ ہدایت کے فیصلے کر دے تو جب حدیث مبارک میں دونوں طریقے موجود ہیں تو معلوم ہوا کہ دونوں سنت ہیں کہ اگر 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت کھڑے ہو کے پڑھی جائے اور اسی کو وطر میں اسی کو قنوت پڑھی جائے وہ بھی حدیث میں موجود ہے. اور وطر کو حضور نے مغرب کی نماز سے تشبیہ دی ہے باقاعدہ کہ وہ دن کا وطر ہے اور یہ رات کا وطر ہے. تو جیسے مغرب کی نماز 3 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، 2 رکعت پہ بیٹھ کے پھر کھڑے ہو کے 1 رکعت پڑھتے ہیں، یہ بھی باقاعدہ حدیث میں موجود ہے. تو اللہ نے جو دین میں رحمت بنائی تھی، اللہ نے جو دین میں ساتھ دی تھی کہ کسی نے وہ بھی پڑھ لیا وہ بھی سنت پہ ہے، یہ پڑھ لیا وہ بھی سنت پہ ہے، جھگڑے کی کیا ضرورت، لڑائی کی کیا ضرورت ہے، اور مسئلے پوچھنے کی اور ایک دوسرے کو لڑانے کی اور سر پھٹمل کرنے کی ضرورت مجھے بتائیں کیا؟ اور میری بات کو چھوڑ دیں، آپ دیکھیں کہ سیاہ سکتہ یعنی 6 کتابیں جو ہیں جن کو صحیح کا لقب ملا ہے،
اس میں آپ کوئی کتاب مثلا سنن النسائی ہے، سنن ابن ماجہ ہے، سنن ابی داؤد ہے، یہ بڑی کتابیں ہیں، اللہ ان کے لکھنے والوں پہ رحمت کرے، جنہوں نے حضور کی حدیثیں جمع کی ہیں، سنن ترمذی ہے، اس میں کتاب الصلاۃ، نماز کا باب کھول لو، اب وہ ساری حدیثیں پڑھتے آؤ۔ اچھا، کہیں مثلا آپ کو ملے گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ حدیث فلاں جگہ بھی موجود ہے، فلاں جگہ بھی موجود ہے، فلاں جگہ بھی موجود ہے، تو ذوق تو خود بخود ختم ہو گیا اور اس کے شواہد موجود ہیں اور اس کے دلائل اور اس کی تقویت موجود ہے۔ جب وہ باب پڑھو گے نا انشاءاللہ تمہارے دل سے سارے جھگڑے مٹ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمانوں کے جھگڑوں کو ختم فرمائے۔ خدا کے لیے امت کو نہ لڑاؤ، خدا کے لیے امت کو بخش۔ یہ اعلیٰ اولا کے مسئلے ہیں، یہ کفر اسلام کے مسئلے نہیں۔ اگر کوئی 3 رکعت ملا کے پڑھے گا یا علیحدہ پڑھے گا نعوذ باللہ، یہ کوئی کفر اسلام کا جھگڑا نہیں ہے، یہ صرف اعلیٰ اولا کی بات ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک یہ طریقہ افضل ہے، بعض کے نزدیک یہ افضل ہے، صحیح دونوں کے نزدیک۔ تو اس میں خدا کے لیے، اللہ کے لیے حضور کی امت کو نہ لڑاؤ، محض اپنا شو کرنے کے لیے۔ اور یہ لڑانے والے سب کون ہیں؟ ہماری برادری کو۔ اللہ نے عرب کے علماء، اللہ ان کو خوش رکھے، جو فوت ہو گئے اللہ ان کی قبروں پہ کروڑ رحمتیں کرے۔ اسی طرح دیکھ لیں گے یہاں کے ائمہ کرام، علماء کبار حیہ کے جو بڑے بڑے علماء ہیں، دیکھ لیں الحمدللہ ان کی کتابوں میں، ان کے خطبات میں، ان کے محاضرات میں اللہ ان کی بہت زیادہ شان بلند کرے۔ مجامع کے کبھی کسی امام پہ اعتراض کیا، جب بھی نام آئے گا کہیں گے امام ابو حنیفہ رضی اللہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل رضی اللہ۔ اگر کسی قول میں اختلاف بھی ہوگا بتا دیں گے کہ اس امام کے قول پہ ہمارا عمل نہیں ہے، لیکن اس کی شان میں کبھی کوتاہی اور نہ ہی کسی کو نعوذ باللہ جھگڑے کی بات کریں گے۔ یہ ہمارے مزاج میں، ہماری مٹی میں جھگڑے ہیں۔ آج تک ہم حضور کی ذات میں بھی اکٹھے نہیں ہوئے کہ حضور نور ہے یا بشر ہے۔ جب 1400 سال میں ہم یہ فیصلہ بھی نہیں کر سکے کہ حضور کا جو کلمہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو حضور نور ہے یا بشر، بلکہ ہمارے ملک میں یہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ ہے یہاں، اگر ہے تو وہاں موجود ہے۔ کلمہ عربی کا ترجمہ اپنا، تو اس لیے خدا کے لیے مجھے تو کم از کم لڑانے والوں میں نہ بنائیں، مجھے تو کم از کم ملانے والوں میں بنا دیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حضور کی امت کو ملانے کی ضرورت۔ اللہ کے بندے، کپڑے کا دکان ہو نا، 2 دکانیں ہو، تیسری کھل جاؤ، خوش ہوتے ہیں کہ مارکیٹ بڑھ رہی ہے، اور ہم کوئی دین میں آئے تو اسی سے لڑتے ہیں۔ یعنی کپڑے کا دکاندار کام بڑے خوش ہوتا ہے، دکانیں اور بندی جو خوش ہوتا ہے، کہتے ہیں یار ماشاءاللہ مارکیٹ بڑی ہو جائے گی، لوگ جو آئیں گے چلو آئیں گے، اور کیا سودا لینے، میرا بھی کچھ لے جائیں گے۔ یعنی وہ لوگ تو ملانے پہ ہوں اور ہم دین کے نام پہ لڑانے پہ ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایک آدمی پڑھتا عورت نہیں کرتی، داڑھی میں اس کا جھوٹ بولتا ہے، جنا شراب جوا شر کی بدعت پہ پڑا ہوا ہے، اور اس لیے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعا کرو نا، اللہ بچائے نا لوگوں کو ان بلاؤں سے۔ وہ تو پڑا ہوا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ تو ان بیماریوں میں بیمار ہے۔ تمہارے گھر میں کوئی بیمار ہو، کیا کرتے ہو؟ اس کا طریقہ علاج کیا کرتے ہو؟ 2 آدمی بھر کے بلا کے بیمار کی ٹانگیں پکڑ کے باہر پھینک دیتے ہو، یا اس کو ہسپتال لے جاؤ گے، ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ گے، طبیب کے پاس لے جاؤ گے، حکیم کے پاس لے جاؤ گے۔ بیماری زیادہ ہو تو ہسپتال میں داخل کر دو گے، اگر تھوڑی بیماری ہو دوا لے آؤ گے، صبح شام نگرانی کرو گے تاکہ یہ بیماری سے بچ جائے۔ تو جو شرک کی بیماری میں ہے، زنا کی بیماری میں ہے، وہ بھی تو بیمار ہے، وہ تمہاری ہمدردی کا مستحق ہے کہ اس کے ساتھ گناہ سے نفرت کرو، لیکن گناہ گار سے تو نفرت نہ کرو۔ اگر نفرت کرو گے تو اس کو ہدایت کون کرے گا؟ تو تم کوشش کرو، جی زنا کرتا ہو، جی چوری، تم نے کیا کیا؟ تم صرف اعتراض کرنے کے لیے۔ ہم اپنا پتہ نہیں کیا ہے صلح نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو کیسے حل ہوگا؟ مجھے وہ بھی تو لکھو نا۔
اگر نماز سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، جو قرآن کہتا ہے کہ وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ جب مصیبت آ جائے تو مدد پکڑو اللہ کے ساتھ صبر اور نماز سے. اور میرے مدنی پاک تو جب مشکل پیش آتی اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، کہ حضور فوراً نماز کی طرف. بارش نہ ہو تو نماز، سورج پکڑا جائے نماز، چاند پکڑا جائے نماز، تکلیف آ جائے نماز، مصیبت آ جائے نماز، تو اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے. تو پھر ہمارے پاس جو قرآن حدیث کے علاوہ کوئی نسخہ نہیں. ہم تو آج بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اگر سارے کلمہ پڑھنے والے نمازی بن جاؤ نا سارے مسئلے حل ہو جائیں، گولی بھی نہ چلانی پڑے، تم نمازی تو بنو. میں ریاض سے آیا ہوں، عمرہ کر لیا ہے، اب میں مدینہ منورہ جا رہا ہوں اور واپس آنا ہے. تو میرے بھائی جب مدینہ منورہ سے واپس آؤ گے تو راستے میں میقات ہے ذل حلیفہ، جس کو آج کل کہتے ہیں بیر علی. وہاں سے باقاعدہ احرام باندھ کے آؤ اور عمرہ کرو، کیونکہ میقات ہے اور بغیر احرام کے گزرو گے تو دم دینی پڑے گی اور عمرہ بھی کرنا پڑے گا. ہم نے جو بیٹی دی ہے، شادی شدہ ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں. بیٹی کو زکوٰۃ نہیں، بیٹی کا تو حق ہے، اس کو بغیر زکوٰۃ کے پیسے دو. بیٹی ہے یا بیٹا ہے، باپ ہے، ماں ہے، دادا دادی ہیں، نانا نانی ہیں، اسی طرح بیٹے کی بیٹے ہیں، بیٹی کے بیٹے ہیں، تو سب کو بغیر زکوٰۃ کے دیں. زکوٰۃ کا کیا مطلب؟ ان کا تو حق ہے تمہارے مال میں. اگر میں عمرہ کرنے کے لیے گیا مسجد عمرہ سے، عمرہ ہو جائے گا، لیکن مکے میں رہنے والوں کے لیے افضل یہ ہے کہ طواف زیادہ کریں. ایک آدمی، ایک گورنمنٹ نے ادارہ بنایا ہے کہ 4 سال میں 24,000 جمع کرو اور 15 سالوں کے بعد پینشن پہ وہ ہر مہینے 1200 دیں گے. خالص جوا ہے انشاءاللہ. دیکھو نا میرا بھائی، 4 سال میں تم نے دیا 24,000، 24,000 روپے 15 سال پر انہوں نے کمایا سود، اور آئندہ بھی تمہیں ہر مہینے کا دیں گے 1200. خالص جوا ہے، خالص سود ہے. اگر ایک چیز کی قیمت دکاندار یہ کہتا ہے کہ نقد لو تو 2,000 ہے، ادھار لو تو 2,500، یہ تو جائز ہے، کیونکہ یہ تو وقت کا بدلہ نہیں لے رہا، چیز ہے اس کی. اور نے کہا دیکھو یہ چیز ہے، نقد لے تو 2,000، ادھار لے تو 2,500. آپ نے کہا ادھار لے تو گویا آپ نے یہ 2,500 میں خرید لی، اس نے 2,500 میں بیچی، اس میں تو سود کوئی نہیں. لیکن اس سے بھی بچو. بعض کو کہا کہتے ہیں کہ اس میں بھی شبہ ہے. جی ہمارے ہاں رواج ہے کہ جب گندم کی ڈھیری لگاتے ہیں نا، اوپر قرآن شریف رکھ دیتے ہیں کہ بھئی وہ چوری نہیں ہوتی. تو آج کل تو قرآن پڑھتے پڑھتے لوگ چوری کرتے ہیں. اللہ کے بندے یہ بدعت ہے، کوئی ویسی بات نہیں. ویسے ایک آتا ہے کہ تم آیت الکرسی پڑھ کے خود دعا کر دیا کرو تو اللہ شیطان چوروں سے محفوظ رکھے گا. یہ نہیں کہ قرآن شریف لے کے جا کر اوپر رکھ دو. زمین کے بسا اوقات پر مرنے کو شہید کہتے ہیں. جی ہمارے ملک میں زمین کے مثلا حد بندی پہ جھگڑے ہو جاتے ہیں اور کوئی مارا جاتا ہے. اگر کوئی اپنے حق کے لیے مارا گیا تو شہید ہے. من قتل دون عرضہ او دون مالہ، حضور نے فرمایا جو اپنی عزت بچانے کے لیے مر گیا یا اپنا حق بچانے کے لیے مر گیا وہ بھی شہید. ایک آدمی ہے نماز بھی پڑھتا ہے، اس کے گھر میں پتہ نہیں کیا بہت بےہودہ حرکت ہوتی ہے. اللہ ہدایت دے. اب میں دعا ہی کر سکتا ہوں. میرے پلے میں بھائی کیا ہے؟ رشوت دے کر پیدائش کے کاغذ بنا. رشوت ہے وہ حرام ہے. ہاں کوئی ظالم سے ظلم سے بچنے کے لیے دے رہا ہے، پھر لینے والا گناہگار ہے، دینے والا گناہگار نہیں. ایک آدمی بغیر عذر کے گھر میں نماز پڑھتا ہے، جماعت میں شریک نہیں ہوتا، تو ائمہ فرماتے ہیں کہ جس کا مسجد میں جماعت میں نہ پڑے گا یا نماز نہیں ہوئی. لیکن بعض ائمہ فرماتے ہیں کہ فرض تو اتر جائے گا لیکن تارے کے جماعت منافق ہوتا. کیوں جماعت چھوڑی ہوئی ہے؟ جماعت کا چھوڑنا تو نفاق کی علامت ہے. ارے
میرے پاس گھر بھی ہے, کام بھی ہے, تو میں صدقہ لے سکتا ہوں. اور صدقہ بھی لوگے ابھی؟ ماشاءاللہ, واہ بھائی واہ. پھر تم کوئی مدرسہ کھول لو, ہاں, کسی مولوی سے اپنا کمیشن طے کر لو, 50-50 پہ کام ہو جائے گا. ابھی مجھے ملے, ابھی کل پرسوں آدمی ملے, کہتے ہیں جی آپ کے نام پر پتہ نہیں کس ملک میں کوئی چندہ کر رہا تھا. میں نے کہا کہ میں کیا کروں بھائی, اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. ایک آدمی نے کارڈ چھپایا ہوا, میں نے خود کارڈ پڑھا, مجھے کارڈ ملا کہ میں مکی صاحب کے امور پتہ نہیں خارجہ کا سیکٹری ہوں. میں نے کہا میرے کون سے داخلہ خارجہ امور ہیں کہ تم سیکٹری ہو؟ میں تو خود طالب العلم ہوں, اللہ کے بندے. کیا وہ کسی کو دے گا؟ کوئی بیچارہ دھوکے میں آ جائے, کسی سے پیسے لے لے گا, کسی کو دھوکہ دے گا, اللہ معاف کرے. اس لیے یاد رکھیں کہ میں نے نہ چندہ کیا ہے, نہ میرے نام پہ کوئی چندہ مانگے. پیسے نہ دو, بلکہ پکڑ کے تو جوتے بھی لگا دو. یہ میری طرف سے اجازت ہے. میں نے جو زیور اپنی بیوی کو شادی کے موقع پر دیا تھا وہ نقصان ہو گیا. بیوی کا حق المہر, آپ نے جو زیور دیا تھا اس کو بتلایا تھا کہ یہ حق المہر کا ہے. ایک تو ویسے میاں خامن جو ہے بیوی کو زیور دے دیتا ہے, کوئی چیز بنوا دیتا ہے. آپ نے باقاعدہ اس کو حق المہر طے کر کے, مثلا حق المہر تھی 5,000, آپ نے 5,000 کا زیور دے دیا اور بیوی کو بتا دیا کہ یہ حق المہر ہے. اب نقصان ہو گیا, بیوی سے ہو گیا, تم سے ہو گیا, وضاحت کرو نا. اگر وہ حق المہر میں نہیں دیا تو آپ نقصان ہو گیا, تو جان چھوڑانا چاہتے تو نہیں, حق المہر بات.